بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور گلاب ہیرے۔ امرو یار اپنی دھن میں مست گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ ایک آواز سن کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے نام سے اسے پکارا ہو۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر ہر طرف ویران پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ وہاں اسے دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیا تو اس نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا اور ایک بار پھر چلنے لگا۔ امرو یار میری بات سنو امرو یار۔ اچانک امرو کو وہی آواز پھر سنائی دی تو امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس مرتبہ اسے آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ اس آواز میں بے پناہ کرب تھا، جیسے وہاں کوئی لڑکی زخمی پڑی ہو اور وہ بمشکل امرو کو پکار رہی ہو۔ کون ہے یہاں؟ یہ کس کی آواز ہے؟ امرو نے چاروں طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے آواز تو سنائی دے رہی تھی لیکن وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ شمالی پہاڑی علاقہ تھا۔ ان دنوں سردار امیر حمزہ اور افراسیاب کی فوجوں کے درمیان خاموشی تھی، اسی لیے امرو صبح سویرے اٹھ کر اس پہاڑی علاقے میں گھوم پھرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ کسی ویران پہاڑی غار میں بیٹھ کر وہ اپنی زنبیل میں موجود دولت کا حساب لگاتا اور پھر وہاں گھنٹوں اپنی دولت بڑھانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے اپنی زنبیل میں ڈال لینا چاہتا تھا۔ اب بھی وہ کئی گھنٹوں بعد ایک پہاڑی غار سے اپنی دولت کا حساب لگاتا ہوا نکلا تھا اور واپس لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ غار سے نکل کر وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے لڑکی کی آواز سنائی دی اور وہ رک گیا۔ حیرت ہے، مجھے تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، پھر یہ آواز کس کی تھی؟ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت میدانی علاقے میں موجود تھا جہاں کافی فاصلے پر پہاڑیاں اور ٹیلے تھے، مگر اس کے ارد گرد کوئی چٹان یا ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس کے خیال کے مطابق کوئی ہو سکتا تھا۔ جبکہ امرو نے جس لڑکی کی آواز سنی تھی اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ لڑکی اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی موجود ہو۔ میں تمہارے سامنے ہوں امرو یار۔ وہی آواز پھر سنائی دی تو امرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے اسے آواز سنائی دی تھی۔ اس طرف دور تک میدان خالی میرے سامنے، لیکن میرے سامنے تو خالی میدان کے سوا دور دور تک کچھ نہیں ہے۔ پھر تم کہاں ہو؟ امرو نے کہا۔ میں تم سے چند قدموں کے فاصلے پر زمین پر پڑی ہوں، میرے قریب آؤ امرو، آواز نے کہا تو امرو واقعی حیران رہ گیا۔ آواز اسے بے حد نزدیک سے سنائی دے رہی تھی لیکن وہاں زمین خالی تھی۔ اس نے فوراً زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکالا اور اسے دائیں ہاتھ میں لے کر احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ بس امرو رک جاؤ، میں تمہارے قریب ہی پڑی ہوں، اگر تم اور آگے بڑھے تو مجھ سے ٹھوکر کھا کر گر پڑو گے۔ لڑکی کی آواز سنائی دی تو امرو رک گیا۔ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ امرو نے کہا۔ میں شدید زخمی ہوں امرو، آواز پھر سنائی دی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم زخمی ہو یا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ امرو نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں غیبی حالت میں ہوں امرو، اسی لیے تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، آواز سنائی دی۔ تو پھر میرے سامنے ظاہر ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں، امرو نے کہا۔ اگر میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی تو تم ڈر جاؤ گے، آواز سنائی دی۔ کیا تم بھیانک بدرو ہو جو میں تمہیں دیکھ کر ڈر جاؤں گا؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بدرو نہیں ہوں، لیکن میرا تعلق بھوتوں سے ہے اور تم جانتے ہو کہ بھوت بھیانک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ میں بھوتوں کی ملکہ سانیلا ہوں، جسے بھوت نگری میں سب سے زیادہ بھیانک اور خوفناک سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے آ گئی تو تم خوف سے بے ہوش ہو جاؤ گے، آواز نے کہا تو بھوتوں کا نام سن کر امرو کے چہرے پر سچ مچ خوف لہرانے لگا۔ ارے باپ رے، اگر تمہارا تعلق بھوتوں سے ہے تو پھر مجھے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، امرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم بھاگ گئے تو میرا علاج کون کرے گا امرو یار؟ میں بے حد زخمی ہوں اور میرا علاج صرف تم ہی کر سکتے ہو، بھوتوں کی ملکہ سانیلا نے کہا۔ میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں؟ کیا مطلب؟ کیا میں تمہیں کوئی حکیم نظر آتا ہوں؟ امرو نے کہا۔ تمہارے پاس ایک خاص چیز ہے امرو، اگر تم اس چیز کو پانی میں گھول کر مجھے پلا دو گے تو میرے زخم ختم ہو جائیں گے اور میں لمحوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ملکہ سانیلا نے کہا۔ کس چیز کی بات کر رہی ہو تم؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔
گلاب موتی کی۔ ملکہ سنیلا نے کہا تو امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ گلاب موتی؟ امرو کے منہ سے نکلا۔ اس کے پاس واقعی ایک گلابی رنگ کا اخروٹ جتنا بڑا موتی تھا جو گلاب کی شکل میں کھلا ہوا تھا۔ یہ موتی اس نے پرستان کے ایک جادو دیو کو ہلاک کر کے حاصل کیا تھا۔ اس موتی کے بارے میں امرو عیار کو بتایا گیا تھا کہ اس کی قیمت اس دور کے 7 بادشاہوں کے خزانے سے بھی کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے امرو عیار اس موتی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ گلاب موتی کے بارے میں امرو عیار کو ایک مرتبہ سنہری تختی نے بھی بتایا تھا کہ اگر اس گلاب موتی کو پانی میں گھول کر کسی مرتے ہوئے انسان کو پلایا جائے تو وہ بھی جی اٹھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنہری تختی نے امرو کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایک مرتبہ گلاب موتی پانی میں گلنے کے بعد اپنی ساری چمک دھمک کھو بیٹھے گا اور اس کی قیمت کوڑیوں کی بھی نہیں رہ جائے گی، جس کی وجہ سے امرو گلاب موتی کو غلطی سے بھی زنبیل سے نہیں نکالتا تھا کہ کہیں اس پر کوئی بوند نہ پڑ جائے اور اس کا بیش قیمت موتی بے مول ہو کر رہ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ سنیلا سے گلاب موتی کا نام سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ ہاں امرو، تمہارے پاس جو گلاب موتی ہے مجھے وہ پانی میں گھول کر پلا دو، میرے جسم کے سارے زخم ختم ہو جائیں گے اور مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ اگر سورج ڈلنے تک تم نے مجھے گلاب موتی پانی میں گھول کر نہ پلایا تو میں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤں گی، اور اگر میں فنا ہو گئی تو میرے ساتھ ساتھ میری بھوت نگری کے تمام بھوت بھی فنا ہو جائیں گے جو صرف میرے ساتھ زندہ ہیں۔ ملکہ سنیلا نے کہا، او نہیں، مگر تم سے کس نے کہا کہ میرے پاس گلاب موتی ہیں، اور تم میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے بارے میں پتال کے کالے بونے نے بتایا ہے امرو عیار۔ میں اس کی مدد سے اسی حالت میں یہاں آئی ہوں تاکہ میں آسانی سے تم تک پہنچ سکوں اور تم سے مدد حاصل کر سکوں۔ وہ باخبر بونا ہے اور اسے ہر بات کا علم ہے، ملکہ سنیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر تمہیں کیا ہوا؟ تم اس قدر زخمی کیوں ہو؟ امرو نے پوچھا۔ میں زمین کے نیچے جہاں رہتی ہوں وہاں بہت سے قدرتی غار ہیں۔ ایک روز میں اپنے غار میں آرام کر رہی تھی کہ زمین کے دباؤ کی وجہ سے وہ غار مجھ پر گر گیا۔ میں اس غار میں دب کر ہلاک ہونے سے تو بچ گئی مگر شدید زخمی ہو گئی تھی۔ میرے زخموں کا علاج پتال کا کالا بونا ہی کر رہا تھا مگر اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی اور میرے زخم دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ میرے زخموں کا علاج صرف گلاب موتی ہیں اور وہ گلاب موتی تمہارے پاس ہیں۔ کالے بونے نے مجھے بتایا تھا کہ امرو عیار لالچی ضرور ہے مگر وہ بے حد ہمدرد انسان ہے۔ مظلوموں کی مدد کرنا اور بیماروں کو شفا دلانا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ کالے بونے نے اپنے علم سے تمہارے بارے میں معلوم کیا کہ تم ان پہاڑوں میں موجود تھے، جس پر کالے بونے نے مجھے ساری بات سمجھا کر یہاں بھیج دیا تھا۔ ملکہ سنیلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کالے بونے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے پاس گلاب نام کا کوئی موتی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، میرے سامنے ظاہر ہو جاؤ، میں تمہارے زخموں کو دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں ان کا کسی اور دوا سے علاج کر دوں اور تم شفا یاب ہو جاؤ۔ امرو نے کہا، نہیں امرو، میں یہاں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ملکہ سنیلا نے کہا، وہ کیوں؟ امرو نے فوراً پوچھا، میرا تعلق بھوتوں سے ہے۔ انسانی دنیا یا زمین کی سطح پر مجھے زخمی حالت میں نمودار ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں اسی حالت میں زمین کی سطح پر کسی بھی جگہ نمودار ہوئی تو اسی لمحے جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ ہاں اگر میں گلاب موتی کا پانی پی لوں گی اور میرے زخم ختم ہو جائیں گے تو پھر تمہارے سامنے آ جاؤں گی۔ ملکہ سنیلا نے کہا، او تو یہ بات ہے، تم مجھے اپنے زخموں کی تفصیل بتا دو، میں کوئی نہ کوئی حل بتا دوں گا۔ امرو نے کہا، زخموں سے میرا سارا جسم بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا جسم گل سڑ رہا ہے۔ ایسا سمجھ لو جیسے کوئی انسان آگ میں زندہ جل گیا ہو اور اس کی ساری کھال اور گوشت جل کر سیاہ ہو گیا ہو، وہی حال ہے میرا۔ ملکہ سنیلا نے کہا، تم بھوتوں کی ملکہ ہو، کیا تمہارے جسم پر گوشت اور کھال ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، ہم ہوائی مخلوق ہوتی ہیں، نہ ہمارے جسم پر کھال ہے، نہ گوشت اور نہ ہی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ملکہ سنیلا نے کہا، او اگر تمہاری ہڈیاں اور گوشت ہی نہیں ہے تو میں تمہارا علاج کیا کروں گا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا،
اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے گلاب موتی پانی میں گول کر دے دو، میں اسی لمحے تندرست ہو جاؤں گی، ملکہ سنیلا نے کہا۔ پھر وہی بات، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس گلاب موتی نہیں ہے تو تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ امرو نے سر جھٹک کر کہا۔ کالا بونا غلط نہیں کہہ سکتا امرو، اس کے کہنے کے مطابق گلاب موتی تمہارے پاس ہی ہے، ملکہ سنیلا نے کہا۔ او نہیں، کالے بونے نے کہہ دیا تو کیا اس کی بات درست ہو گئی؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ملکہ سانیلا کو کسی بھی حالت میں گلاب موتی نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے گلاب موتی کو پانی میں گول دیا تو اس کی ساری قیمت ختم ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر غیبی حالت میں موجود بھوتوں کی ملکہ سانیلا خاموش ہو گئی تھی، جیسے وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ٹھیک ہے امرو یار، اگر تم مجھے گلاب موتی نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، میں یہیں پڑی تڑپ تڑپ کر فنا ہو جاؤں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم گلاب موتی مجھے دے دو اور میں اس سے تندرست ہو جاؤں گی تو میں تمہیں 7 ایسے گلاب ہیروں کا پتہ دوں گی جن کی قیمت تمہارے گلاب موتی سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ ملکہ سانیلا کی تھکی تھکی آواز سنائی دی۔ گلاب ہیروں کا سن کر امرو ایک بار پھر اچھل پڑا۔ گلاب ہیرے؟ امرو کے منہ سے نکلا۔ ہاں امرو یار، میں 7 گلاب ہیروں کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گی کہ ایک گلاب ہیرے کی قیمت تمہاری دنیا کے 10 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، ملکہ سانیلا نے کہا تو امرو یار کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا۔ اوہ اوہ، کہاں ہے وہ گلاب ہیرے؟ مجھے بتاؤ ملکہ سانیلا، میں امرو نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ جب تم مجھے گلاب موتی دینے کے لیے رضامند نہیں ہو رہے تو میں تمہیں گلاب ہیروں کے بارے میں کیوں بتاؤں؟ ملکہ سانیلا نے ناراض لہجے میں کہا۔ دیکھو ملکہ سانیلا، تم بری طرح زخمی ہو اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم سورج ڈلتے ہی ہلاک ہو جاؤ گی۔ ہلاک ہونے سے پہلے اگر تم مجھے گلاب ہیروں کے بارے میں بتا دو گی تو یہ تمہارا مجھ پر ہی نہیں، پوری دنیا کے انسانوں پر احسان ہوگا۔ میں ان ہیروں کو حاصل کر کے انسانیت کی بھلائی کے کام کروں گا۔ میں رہتی دنیا تک تمہارا نام زندہ رکھوں گا۔ اس کے لہجے میں لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجھے اپنا نام زندہ نہیں رکھنا، میں خود زندہ رہنا چاہتی ہوں، ملکہ سانیلا نے غصے سے کہا۔ لیکن تمہیں زندہ رکھنے کے لیے میں گلاب موتی کہاں سے لاؤں؟ امرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی، اگر تم 7 گلاب ہیرے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے گلاب موتی لا کر دو، ملکہ سانیلا نے کہا تو امرو نے غصے اور پریشانی کے عالم میں ہونٹ بھینچ لیے۔ تو تم مجھے گلاب ہیروں کے بارے میں نہیں بتاؤ گی؟ امرو نے غرا کر کہا۔ نہیں، گلاب موتی حاصل کیے بغیر میں نہیں بتاؤں گی، ملکہ سانیلا نے بھی غصیلے لہجے میں کہا تو امرو تل ملا کر رہ گیا۔ ملکہ سانیلا غائب تھی، اگر وہ امرو کے سامنے ہوتی تو امرو کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ملکہ سانیلا کی گردن پر خنجر ابراہیمی رکھ کر اس سے گلاب ہیروں کے بارے میں اگلوا لیتا۔ ٹھیک ہے ملکہ سانیلا، میں تمہیں گلاب موتی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، امرو نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ کیسی شرط؟ ملکہ سانیلا نے کہا۔ پہلے مجھے گلاب ہیروں کے بارے میں تمہیں بتانا ہوگا کہ وہ کہاں ہے اور میں انہیں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ میں ان ہیروں کو حاصل کر کے یہاں آؤں گا اور پھر اپنے ہاتھوں سے گلاب موتی کو پا کر گھول کر تمہیں پلا دوں گا، امرو نے کہا۔ مجھ سے عیاری مت کرو امرو یار، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری عیاری میں آ کر تمہیں گلاب ہیروں کے بارے میں بتا دوں اور تم جا کر ان ہیروں کو حاصل کر لو اور میں یہاں تمہارے انتظار میں پڑے پڑے ہلاک ہو جاؤں، ملکہ سانیلا نے کہا تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ملکہ سانیلا ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند تھی، جو امرو کی عیاری کو بھانپ گئی تھی۔ او نہیں، ٹھیک ہے، مت بتاؤ گلاب ہیروں کے بارے میں، مجھے کیا، تم خود ہی یہاں تڑپ تڑپ کر فنا ہو جاؤ گی، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھے گلاب موتی نہیں دینا چاہتے؟ ملکہ سانیلا نے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں، امرو نے اٹل لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم جاؤ یہاں سے، میری قسمت میں اگر فنا ہونا ہی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، ملکہ سانیلا نے مایوسی کے عالم میں کہا تو امرو عیار کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ملکہ سانیلا کسی بھی طرح اس کی عیاری کے جال میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ امرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے، اچانک ملکہ سانیلا نے کہا تو امرو چونک پڑا۔ کیسی صورت؟ امرو نے جلدی سے پوچھا۔
اگر تم اپنی مقدس کتاب کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں تمہیں 7 غلام ہیروں کا پتہ بتا دوں تو تم ان کو حاصل کر کے یہاں واپس ضرور آؤ گے اور مجھے غلام موتی دے دو گے تو میں تمہاری بات مان سکتی ہوں۔ ملکہ سانیلا نے کہا تو امرو تل ملا کر رہ گیا۔ میں وعدہ کر سکتا ہوں مگر مقدس کتاب کی قسم نہیں کھا سکتا، امرو نے سرد لہجے میں کہا۔ تو پھر جاؤ، مجھے واقعی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ملکہ سانیلا نے کہا تو امرو غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اپنے کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی اور اس سے ملکہ سانیلا کی سچائی اور غلام ہیروں کے بارے میں پوچھا تو سنہری تختی پر فوراً سیاہ حروف ابھر آئے جس پر لکھا تھا کہ ملکہ سانیلا کی ہر بات سچ ہے اور گلاب کے ہیروں کے بارے میں صرف وہی جانتی ہے۔ اگر امرو عیار گلاب کے ہیرے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ملکہ سانیلا کی مدد کرنی ہوگی، ورنہ وہ گلاب ہیروں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں جان سکے گا، نہ اس سلسلے میں سنہری تختی اس کی کوئی رہنمائی کرے گی۔ امرو نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکالی، مگر بولنے والی گڑیا کے بھی وہی الفاظ تھے جو سنہری تختی کے تھے۔ پھر امرو عیار نے زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے بھی امرو کو یہی جواب دیا۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ امرو عیار ایک مظلوم کی مدد کرنے سے کترا رہا ہے، اگر اس نے ملکہ سانیلا کی مدد نہ کی اور ملکہ سانیلا ہلاک ہو گئی تو امرو کی زنبیل کے سارے خزانے غائب ہو جائیں گے اور اس کی زنبیل کے ساتھ ساتھ زنبیل میں موجود تمام کراماتی چیزیں بھی بے اثر ہو جائیں گی۔ زنبیل کے محافظ بونے کی یہ بات سن کر امرو پریشان سا ہو گیا۔ اب وہ ملکہ سانیلا کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ اپنی زنبیل اور زنبیل میں موجود اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ تم ابھی یہیں ہو؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم یہاں سے جا چکے ہو۔ امرو عیار کے ظاہر ہوتے ہی ملکہ سانیلا نے کہا، ملکہ سانیلا، مجھے ان 7 گلاب ہیروں کے بارے میں بتاؤ جن کے بارے میں صرف تم جانتی ہو۔ میں پہلے وہ 7 گلاب ہیرے حاصل کر لوں گا اور اس کے بعد واپس آ کر تمہیں گلاب موتی دے دوں گا۔ اس کے لیے میں اپنی مقدس کتاب کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں۔ امرو نے بیچارگی کے عالم میں کہا، اوہ اوہ، تم نے مقدس کتاب کی قسم کھائی ہے، اب تمہیں ہر صورت میں مجھے گلاب موتی دینا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں مقدس کتاب کی قسم کھانے کے بعد تم اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتے۔ اس کی بات سن کر ملکہ سانیلا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ جوش تھا۔ اگر یقین ہے تو بتاؤ کہاں ہے گلاب ہیرے؟ امرو نے رونی سی صورت بنا کر کہا۔ یہاں سے 1000 کوس دور سارمی نامی وادی ہے، وہاں ایک بہت بڑا سبز رنگ کا کنواں ہے جس میں نیلے رنگ کا خوفناک دیو رہتا ہے۔ نیلا دیو آدم خور ہے، وہ جادو بھی جانتا ہے۔ جادو کے زور سے وہ دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کو ساری وادی میں بلاتا ہے اور پھر ان پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ نیند کے عالم میں وہ لڑکی کنویں کی منڈیر پر چڑھ کر خود ہی کنویں میں چھلانگ لگا دیتی اور ہلاک ہو جاتی ہے، اور اس ہلاک ہونے والی لڑکی کو نیلا دیو کھا جاتا ہے۔ وہ چونکہ خود کنویں سے باہر نہیں آ سکتا اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھوں سے کسی لڑکی کو ہلاک کرنے کی اجازت ہے، اسی لیے وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسا میں نے بتایا۔ 7 گلاب ہیرے اسی نیلے دیو کے پاس ہیں۔ اگر تم اس کنویں تک پہنچ کر کسی لڑکی کی جان بچا لو اور کنویں میں آگ لگا دو تو نیلا دیو اس آگ میں جل کر زندہ ہلاک ہو جائے گا۔ نیلے دیو کے ہلاک ہوتے ہی تم کنویں میں اتر جانا، کنویں کی تہہ میں تمہیں وہ 7 ہیرے مل جائیں گے۔ ملکہ سانیلا نے امرو کو بتاتے ہوئے کہا، وہ سبز کنواں کہاں ہے اور میں وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ امرو نے پوچھا۔ تمہارا یہ کام میں آسان کر سکتی ہوں امرو یار، تم آنکھیں بند کرو تو میں تمہیں سارمی وادی میں اس کنویں تک پہنچا دوں گی۔ وہاں نیلے دیو نے جادو کے زور سے ملک تروان کی شہزادی ریشم کو بلا رکھا ہے جو نیند کے عالم میں کنویں کی طرف بڑھ رہی ہے، وہاں جا کر اس کی جان بھی بچا لو اور نیلے دیو کو بھی ہلاک کر دو۔ ملکہ سانیلا نے کہا، او ٹھیک ہے، جلدی کرو، مجھے تم فوراً سبز کنویں تک پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ شہزادی ریشم کنویں میں کود جائے اور ہلاک ہو جائے۔ امرو نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا اور ایک لمحے کے لیے امرو کو یوں لگا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ وہ لڑکھڑا گیا، مگر دوسرے لمحے اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی تو وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے سامنے ایک سرمئی رنگ کی بہت بڑی وادی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا کنواں تھا جس کی منڈیر خاصی بلند تھی۔
کنویں کے گرد سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ عمرو نے دیکھا ایک نہایت خوبصورت لڑکی جس نے سیاہ رنگ کا چمکدار لباس پہنا ہوا تھا کنویں کی سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نیند کے عالم میں سیڑھیاں چڑھتی جا رہی ہو۔ عمرو سمجھ گیا کہ وہ لڑکی شہزادی ریشم ہے جسے کنویں کے نیلے دیو نے جادو کے زور سے وہاں بلایا ہوگا، اور اب شہزادی ریشم نیند کے عالم میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کنویں کی منڈیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کافی سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ شہزادی ریشم، رک جاؤ، شہزادی ریشم، آگے مت بڑھو، عمرو نے اسے زور سے پکارتے ہوئے کہا، لیکن شہزادی ریشم جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر کنویں کی منڈیر پر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر عمرو عیار بکھلا گیا اور بھاگتا ہوا کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چھلانگیں لگاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، اسی لمحے منڈیر پر کھڑی شہزادی ریشم نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اسے کنویں میں کودتا دیکھ کر عمرو بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر کنویں کی منڈیر پر آ گیا۔ اس نے کنویں میں گرتی ہوئی شہزادی ریشم پر جھپٹا مار کر اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا، جس سے شہزادی ریشم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کنویں میں گرنے سے رک گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عمرو کنویں کی منڈیر پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں شہزادی ریشم کا دایاں ہاتھ تھا اور وہ ہوا میں لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پھر اچانک عمرو کی نظریں کنویں میں موجود ایک دیو پر پڑی۔ دیو بے حد خوفناک تھا۔ اس کا رنگ نیلا تھا۔ اس کے سر پر دو بڑے بڑے سینگ تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور زرد تھیں۔ اس دیو کی گھنی مونچھیں بھی تھیں اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ دیو کے منہ میں دو نوکیلے دانت تھے اور اس کی زبان سرخ تھی۔ وہ کنویں میں تیرتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ اس دیو کے حلق سے نکلنے والی گراہٹیں بے حد خوفناک تھیں۔ نیلے دیو کو اوپر اٹھتا دیکھ کر عمرو نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر شہزادی ریشم کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اسے زور لگا کر اوپر کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ نیلا دیو اوپر آتا، عمرو نے شہزادی ریشم کو منڈیر پر لا کر پیچھے کھینچ لیا۔ جیسے ہی عمرو نے شہزادی ریشم کو کنویں سے باہر نکالا، کنویں میں موجود نیلا دیو خوفناک آواز میں گرجنے لگا۔ وہ چونکہ کنویں سے باہر نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے کنویں میں ہی خوفناک آوازوں میں گرجنا شروع ہو گیا تھا۔ عمرو نے شہزادی ریشم کو اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرا سکون آ گیا تھا۔ اس نے نہایت تیز رفتاری کا مظاہرہ کر کے شہزادی ریشم کو یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ جتنا گرجنا ہے گرج لو آدم خور دیو، میں ابھی تمہارا انتظام کرتا ہوں، عمرو نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل سے دو سیاہ رنگ کی لکڑیاں نکال لیں۔ یہ طلسمی لکڑیاں تھیں جنہیں جلا کر عمرو اگر کسی بہت بڑی وادی میں بھی پھینک دیتا تو وادی میں ہر طرف آگ بھڑک اٹھتی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگتے۔ عمرو نے ان لکڑیوں کو آپس میں زور سے رگڑا تو لکڑیوں کے سروں پر یک لخت آگ جل گئی۔ عمرو نے آگ جلتے ہی ان دونوں لکڑیوں کو کنویں میں اچھال دیا۔ جلتی ہوئی لکڑیاں کنویں میں گریں اور پھر اچانک کنواں جیسے خوفناک آگ سے بھر گیا۔ آگ کے شعلے کنویں سے باہر آ رہے تھے۔ کنویں میں موجود نیلا دیو آگ میں بری طرح جلتے ہوئے چنگارنے لگا، مگر خوفناک آگ نے اسے چند ہی لمحوں میں جلا کر راکھ بنا دیا۔ جیسے ہی نیلا دیو جل کر راکھ ہوا، کنویں کی آگ یکلخت بجھ گئی۔ عمرو نے کنویں کی منڈیر پر آ کر کنویں میں جھانکا تو اسے نیچے نیلے دیو کی جلتی ہوئی لاش پڑی نظر آئی۔ عمرو نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور کنویں میں کود گیا۔ اسے نیلے دیو کے پاس اخروٹ سے بڑے سرخ رنگ کے ساتھ ہیرے دکھائی دیے جو گلاب کی شکل میں تھے۔ عمرو ان ہیروں پر ٹوٹ پڑا۔ 7 گلاب ہیرے پا کر وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے گلاب ہیرے زنبیل میں ڈالے، پھر اس نے زنبیل سے طلسمی انگوٹھی نکال کر دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی اور اس کی مدد سے اس میدان میں واپس آ گیا جہاں ملکہ سانیلا غیبی حالت میں اسے ملی تھی۔ تم آ گئے عمرو یار۔ عمرو جیسے ہی اس جگہ نمودار ہوا جہاں بھوتوں کی ملکہ سانیلا موجود تھی، ملکہ سانیلا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، عمرو نے کہا۔ کیا گلاب ہیرے تمہیں مل گئے ہیں؟ ملکہ سانیلا نے کہا۔ ہاں، مل گئے ہیں، عمرو نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ تو پھر اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے گلاب موتی پانی میں گھول کر دے دو تاکہ میں بھی مصیبتوں سے نجات حاصل کر لوں، ملکہ سانیلا نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ گلاب موتی تو میں تمہیں دے دوں، مگر یہاں تو اجاڑ بیابان علاقہ ہے، میں تمہارے لیے پانی کہاں سے لاؤں گا؟ عمرو نے کہا۔ تم فکر مت کرو، پانی میں لا دیتی ہوں، ملکہ سانیلا نے کہا۔ اسی لمحے جماکہ سا ہوا اور زمین پر مٹی کا ایک کٹورا نظر آنے لگا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ عمرو نے مایوسی سے سر جھٹکا اور جھک کر نیچے بیٹھ گیا۔
اس نے زنبیل سے گلاب موتی نکالا جو سرخ رنگ کا تھا اور واقعی کسی گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ امرو کچھ دیر حسرت زدہ نظروں سے گلاب موتی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رونی سی صورت بنا کر گلاب موتی پانی کے کٹورے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی گلاب موتی کٹورے میں گرا، اس نے اپنا رنگ چھوڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی خون کی طرح سرخ ہو گیا، پھر کٹورا خود بخود اٹھا اور ترچھا ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کٹورے سے پانی پی رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کٹورے سے پانی ختم ہو گیا اور کٹورے میں بے رنگ کا موتی رہ گیا، جس کی چمک بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہو گئی، میرے سارے زخم ختم ہو گئے ہیں امرو یار، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اچانک ملکہ سانیلا کی آواز سنائی دی، پھر جماکہ ہوا اور امرو کے سامنے ایک بھیانک شکل والی عورت نمودار ہو گئی، جس کی سیاہ اور خوفناک شکل دیکھ کر امرو ڈر گیا۔ تم ملکہ سانیلا ہو؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہی ہوں ملکہ سانیلا، اس نے بھیانک پن سے کہا۔ ارے باپ رے، تم تو بے حد خوفناک ہو، جاؤ جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتا، امرو نے کہا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میری شکل دیکھ کر ڈر جاؤ گے، ملکہ سانیلا نے کہا، اور پھر وہ کہکے لگاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر امرو نے سکون کا سانس لیا۔ خالی کٹورا اور اس میں موجود بے رنگ گلاب موتی امرو کے سامنے پڑا تھا، جس کے بے مول ہو جانے کا امرو کو بے حد دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ ایک گلاب موتی کے بدلے میں اسے اس موتی کی قیمت سے کہیں زیادہ 7 قیمتی گلاب ہیرے مل گئے تھے۔ امرو کی زنبیل میں شہزادی ریشم بند تھی۔ اب امرو سوچ رہا تھا کہ وہ ملک توران جائے اور وہاں جا کر توران کے بادشاہ سے مل کر شہزادی ریشم کو اس کے حوالے کر دے، جو یقینی اپنی بیٹی کی گمشدگی سے پریشان ہوگا۔ امرو نے سوچا جب وہ توران کے بادشاہ کو بتائے گا کہ وہ شہزادی ریشم کو ایک آدم خور دیو سے بچا کر لایا ہے تو بادشاہ اس سے بے حد خوش ہوگا، وہ اپنی بیٹی کی زندگی بچ جانے کی خوشی میں اسے مالا مال کر دے گا۔ یہ سوچ کر امرو طلسمی انگوٹھی کی مدد سے ملک توران جانے کے لیے غائب ہو گیا۔